کون سا وقت زیادہ بہتر ہے، مقبول ترین اوقات دعا کون سے ہیں، اس حوالے سے ذرا ہم دیکھتے ہیں تو سحری کا وقت وہ دعا کی قبولیت کا بڑا شاندار وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، یہ لوگ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ تو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنا یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کا جو دن ہے، اس دن بھی اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبولیت بخشتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یوم عرفہ وہاں عرفات کے میدان میں انسان ہو وہیں دعا قبول ہوگی، بلکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق پر رحمتیں نازل کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے واسطہ سے روایت کرتے ہیں، اور والد جو ہے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ ترمذی شریف میں اس کو بیان کیا گیا باب فی فضل لا حول ولا قوت الا باللہ میں، کہ یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ دعا کو قبولیت بخشتا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت صرف عرفات کے میدان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جہاں بھی کوئی انسان یوم عرفہ کا دن اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور شرف قبولیت بخشتا ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں رب تعالیٰ کی رحمت جوبن پر ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دعا کی جائے ماہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جب ماہ رمضان آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، اور وکثرت صلاتہ، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگ جاتے، وابتحل فی الدعاء واشفق منہ، کثرت سے دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کرتے، اور اس ماہ میں نہایت محتاط ہو جاتے۔ کتنا اہم فرمان ہے کہ خصوصی اہتمام فرماتے اللہ کے حضور دعا کرنے کا، اللہ کے حضور نماز پڑھنے کا، اور اللہ سے معافی مانگنے کا، اور اس سے التجائیں کرنے کا، اور اس کو محتاط انداز میں گزارتے۔ محتاط انداز یہ ہے کہ گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، انسان ہر اپنے عمل پہ نظر رکھے، اپنا محاسبہ کرے، احتساب کرے کہ کہیں میرا کوئی کام اس ماہ رمضان میں خلاف شریعت تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ اس حوالے سے ذرا کیئر کرے۔ پھر جمعہ کا دن جو ہے، اس دن بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے۔ جمعہ کے دن کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں یعنی جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس کو مسلمان نماز کے دوران پالے تو اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا اس کو پالے گا۔ یعنی اس دن انسان کو ایک ایسی گھڑی نصیب ہوتی ہے، تو گویا جمعہ کے دن اس گھڑی کا متلاشی رہنا چاہیے، اور اللہ کے حضور دعائیں اور مناجات پیش کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی مقبولیت کی ہوگی، اور ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اسی طرح سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ سجدہ کمال عجز کا مظہر ہے، عاجزی انکساری کی انتہا ہے کہ انسان اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے،
وہ اپنے سجدے کو زمین پہ رکھ کے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اس عجز و انکساری میں جب اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کیوں مہربان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء، کہ بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور امام مسلم نے اپنی الصحیح میں، صحیح مسلم میں اس کو بیان کیا، باب ما یقال فی الرکوع والسجود، اور حدیث نمبر ہے 482۔ تو اللہ سے سجدے کی حالت میں دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت معزز ناظرین و حاضرین، وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، اذان ہونے کے بعد بندہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، اس دوران مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگے جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کو جامع ترمذی میں بیان کیا گیا، باب ما جاء فی ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے مانگا جائے تو دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور سنتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں کی گئی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں حدیث نمبر ہے 3499، باب ما جاء فی عقد التسبیح بالید، اس میں بیان کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد اور رات کے آخری حصے میں دعا کی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سنتا ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد انسان کو دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہے۔ سلیقہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک